خواتین اسلام مسامع نظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العلی العظیم وبلغناه رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، آئیے کچھ حد و معروف سے پیشتر ہمارا مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار احمد مصطفیٰ ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا دن ساور پیش کرنے پڑے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی آپ نے مجھ سے پیشتر حضرت مولانا صدام صاحب قبلہ سے بڑی مدھری آواز میں نعت پاک سماعت کی، اور اس سے قبل حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب سے بڑے ہی پرمغز خطاب آپ نے سماعت کی ہے، اور میرے بعد خطیب حد العزیز حضرت علامہ مولانا مفتی ذوالفقار احمد صاحب قبلہ قادری کی بھی خطاب آپ کو سماعت کرنی ہے، اور اگر آپ نے اجازت دیا تو شاید اس کے بعد حضرت علامہ الیاس صاحب کی بھی گفتگو ہوگی، اگر آپ ساتھ دیں گے تو۔ ابھی ہیں نہیں، آ رہے ہیں اس کے بعد، ہمارے اندر کہاں ہیں۔ چند منٹ کے لیے میں حاضر آیا ہوں، اس کے بعد مفتی صاحب کا یہ سارا وقت ہے۔ پڑھی درود پاک، اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث وہ لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث وہ لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نجس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ 30ویں پارے کی سورہ والضحیٰ کی آیت کریمہ ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں پر خوب خوب چرچا کرو۔ حضرات، جس میلاد پاک میں آپ شریک ہیں اور صاحب خانہ نے ہمیں دعوت دیا ہے، میرے معلومات کے مطابق یہ میلاد غالباً صاحب خانہ نے منت مانی تھی کہ میں اگر شفایاب ہو گئی تو یہ میلاد منعقد کروں گی۔ ہاں یہی نا جی، یہی ہے کہ اللہ نے اگر مجھے شفا دے دیا تو میں اپنے گھر پہ محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کروں گی۔ اللہ نے انہیں شفا دیا ہے، اور بیماری کے بعد شفا پانا یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ تو آج یہ خوشی وہ منا رہی ہیں اپنے در دولت پر۔ بس تھوڑی دیر میں بیمار اور اس کے اعادت کے حوالے سے گفتگو میں آپ تک پہنچاؤں۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات بغور سے سنیں۔ انسان کی زندگی میں کبھی خوشی اور کبھی غم، مصائب و آلام کے کبھی پہاڑ ٹوٹے جاتے ہیں، کبھی امن و سکون آتا ہے، کبھی انسان خوشحال ہوتا ہے، کبھی پریشانیوں میں جکڑا رہتا ہے۔ الغرض انسان جب تک دنیا میں ہے، اس کے اوپر طرح طرح کی پریشانی اور مصیبتیں اور خوشیوں کے سامان آتے رہتے ہیں، مگر ہم اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ امت ہیں کہ جنہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیمار انسان اگرچہ ہوتا ہے مگر اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ دیکھیں، جب انسان بیمار ہوتا ہے تو ہمیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بیمار ہو گئے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے تقدیر میں یہ لکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے
मुक़द्दर में ये लिख देता है कि उसे बुलंदो बाला मकाम व मर्तबा अता फरमाना है। अब इंसान के पास अगर अमल की दौलत नहीं है, अगर इंसान अपने आप को नमाज पंजगाना का आदी नहीं है, अगर इंसान के पास ज़कात के देने के जैसे उसके पास नेकियों का अंबार नहीं है और उसे अल्लाह ताला बुलंदो बाला मर्तबा अता फरमाना चाहता है, तो अल्लाह के रसूल सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा इलियास साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ लाएं, जगह है आपकी। पढ़ी दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब इंसान बीमारी में मुब्तला होता है और उसके मुक़द्दर में ये होता है कि अल्लाह ताला उसे बुलंदो बाला मकाम व मर्तबा अता फरमाने वाला है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसके ऊपर मुसीबत डाल देता है या उसे बीमारी में मुब्तला फरमा देता है। ये अल्लाह ताला हमें जो बीमारियों में मुब्तला करता है, इससे हमारे मकाम बुलंदो बाला होते हैं। और इसी तरह से दूसरी मकाम पर मेरे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा बीमार होता है, जब बंदा अपने आप को बीमारियों में जकड़ जाता है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों का कफ़ारा कर देता है, गुनाहों को मिटा देता है। जब इंसान बीमार होता है, जब इंसान बिस्तर पे पड़ जाता है, तो अल्लाह ताला उसके जिम्मे से गुनाहों को पाक कर देता है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सिर्फ पाक ही नहीं होता है, बल्कि वो इस काबिल हो जाता है कि जिस शख्स के लिए भी वो हाथ उठा करके दुआ कर दे, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा देता है। ये बीमारी की फजीलत है। अगर बीमार इंसान हो तो हमें सब्र का दामन हाथ लेना चाहिए। ऐसा ना कि हम रोने लगें और शिकायत करने लगें कि अल्लाह ने हमें ये बीमारी दे दी है। हमारे सामने तो रिवायतें मौजूद हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को गालिबन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला तमाम तरह की परेशानी में मुब्तला किया। उनके अहल वयाल छूट गए, उनके मालो दौलत सब खत्म हो गए और सिर्फ उनके पास जो है उनकी अहलिया बाकी रही। और एक ज़माना ऐसा आया मुसलमानों कि उनके ऊपर इतनी अजियत हुई, इतनी तकलीफ हुई कि ज़ुबान भी बंद हो गया, काम करना छोड़ दिया। तमाम तरह की तकलीफ़ें उनके ऊपर आने लगी, सिर्फ इस वजह से कि दुनिया के लोगों को इस पैगंबर के सब्र को देख करके बीमारी के आलम में सब्र करने का एक तरीका मिल जाए और सब्र करने का एक मादा पैदा हो जाए कि अल्लाह ने अपने पैगंबरों पर भी मुसीबत नाजिल फरमाया है, अल्लाह ने अपने महबूब बंदों पर भी मुसीबत नाजिल फरमाया है। तो हमारी और आपकी क्या बात है, अगर हम पर मुसीबत आए मुसलमानों, तो हमें चाहिए कि हम सब्र करें। ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत तैयबा भी है। हमें बीमारी से घबराना नहीं चाहिए, हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, बीमारी के ताल्लुक से हज़रत उम्मे साहिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, मेरे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए तशरीफ ले गए आपके पास। तो पूछा, उम्मे साहिब क्या हाल है? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह, मैं बुखार में जकड़ी हुई हूँ और अल्लाह इसमें बरकत ना करे, यानी अब मेरा बुखार ज़्यादा ना हो, इससे ज़्यादा ना बढ़े। मेरे आका ने फरमाया, ए उम्मे साहिब, बुखार को बुरा भला न कहो, बल्कि इस बुखार की वजह से अल्लाह ताला तुम्हारी गलतियों को ऐसे पाक कर देता है जैसे भट्टी लोहे को जो उसमें जंग लगा रहता है, अल्लाह ताला उसको पाक कर देता है। यानी जो इंसान बीमार होता है उसकी गुनाहें मिट जाती हैं, गुनाहें खत्म हो जाती हैं, गुनाहें दूर हो जाते हैं। मुसलमानों, ये हमें और आपको अगरचे मालूम नहीं है कि हम बीमारियों में के आलम में शिकायत करने लगते हैं, तकलीफ में शिकायत करने लगते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी आजमाता है। अल्लाह तो यहाँ तक फरमाता है हदीस कुदसी है मुसलमानों कि जब मैं किसी बंदे को अपना खास कुर्ब अता करना चाहता हूँ तो कभी उसके माल में मैं मुसीबत डाल देता हूँ, कभी उसके सेहत पर मुसीबत डाल देता हूँ। यानी वो कभी मुहताज हो जाता है, तंगदस्त हो जाता है, कभी फ़कीर हो जाता है,
تو ہمیں اس مصیبت سے گھبرانی نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جس حال میں ہیں اللہ بہتر رکھے، اور اس سے دعا یہ کریں کہ اللہ ہمیں شفا عطا فرما۔ تو ہمیں بیماریوں سے گھبرانے کی، بیماری کے ہاتھ بہت ساری باتیں ہیں، آپ کو فضیلتیں اس کے بتانے کی انشاءاللہ العزیز پھر کبھی وقت ملا تو بیماری باعث رحمت اور بیمار پرسی جو ہے باعث سعادت ہے، اس پہ گفتگو ہوگی۔ پڑھی درود پاک اللہم صلی علی محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، تو اب یہ بیماری اگر کوئی بیمار ہے تو احساس کمتری کا شکار نہ ہو، بلکہ خوش ہو کہ اللہ نے مجھے مقام عطا فرمانے والا ہے۔ اب اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو ہمیں اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن بندہ اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اگر صبح کو جاتا ہے تو شام تک، اور اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 75,000 فرشتے جو ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنے فرشتے جو ہے آپ کو 25,000 کم 1,00,000 فرشتے آپ کو جلے دعائیں مغفرت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا لگنا کچھ نہیں ہے، صرف آپ جو ہے عیادت کے لیے گئے ہیں، اس بندے کی مصیبت کو آپ دور نہیں کرنے والے ہیں، مگر اللہ آپ کو اتنا بڑا کرم آپ پر فرما رہا ہے کہ 75,000 فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز فجر پڑھ کر کے، صبح کی نماز ادا کر کے اپنے مومن بھائی یا بہن کے لیے عیادت کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جب تک وہ لوٹتا نہیں ہے جنت کی باغوں میں میوہ خوری کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جنت کی باغوں میں آپ ٹہل رہے ہیں اور وہاں کے میوے کھا رہے ہیں، آپ اتنی فضیلت ہے آپ عیادت کے لیے اگر جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسری جگہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر ایک قدم پر، اٹھنے والے قدم پر ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ ایک نیکی آپ اگر اندازہ فرمائیں، یہاں سے اگر آپ بازار ٹول جائیں تو کتنے قدم ہوں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ اس پہ ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ تو اگر کوئی ہمارا عزیز یا ہمارا رشتہ دار اگر بیمار ہو تو ہمیں اس کی عیادت بھی کرنی چاہیے۔ مسلمانوں، ہم اس کی عیادت کو جائیں، اور میرے آقا نے چھوٹوں کے لیے بھی عیادت کی ہے، جبکہ وہ کلمہ نہیں پڑھے ہیں۔ آپ کے بارگاہ میں ایک شخص یہودی بچہ رہا کرتا تھا جو آپ کی خدمت کرتا تھا، اور وہ بیمار ہو گیا تو میرے آقا عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور جب آپ پہنچے تو آپ نے کہا کہ بیٹا کلمہ پڑھ لو۔ تو اس نے اپنے باپ کو جو وہاں موجود تھا دیکھا تو اس کے باپ نے کہا بیٹا جو ابو القاسم کہہ رہے ہیں وہ مان لو۔ اور اللہ کے رسول نے جب یہ بات کہی تو فوراً اس بچے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور اللہ کے رسول باہر تشریف لا کر کے آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا حمد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو جہنم کے گڑھے سے نکال دیا، بچا لیا۔ تو ہمیں عیادت کے لیے جانا، چاہے اپنا ہو چاہے غیر، میرے اشارے کو آپ سمجھیں، چاہے اپنا ہو چاہے غیر ہو، آپ کا پڑوسی ہو یا آپ سے دشمنی ہو، پھر بھی آپ عیادت کے لیے جائیں مسلمانوں۔ اور جب بیمار کے پاس جائیں تو وہاں پر میرے آقا نے یہ بھی منع فرمایا ہے زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتا ہے گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں پر کچھ بزرگ گئے ملاقات کے لیے، بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا کہ میری بیماری کی وجہ سے، میری بیماری تو کم ہے، تمہارے بیٹھنے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو آپ جب جائیں تو وہاں پہ تسلی دیں بیمار کو اور کہیں کہ اللہ آپ کو شفا دے گا، جو دعائیں ہیں آپ وہ پڑھیں۔ اور یہ ایک اور دعا ہے، اسأل اللہ العظیم، کس طرح وہ یاد نہیں مجھے، کہ 7 بار اگر کوئی پڑھ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیمار کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں دعائیں پڑھنی چاہیے اور وہاں پہ جا کے تسلی دینی چاہیے، یہاں پہ رونا اور تمام طرح کی جو احساس کمتری کی باتیں اسے نہیں کرنی چاہیے۔ عیادت کے بہت فضیلتیں ہیں مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم عیادت کریں۔ مریض کو اگر آپ کے پاس اللہ نے دولت دیا ہے تو اس کی مالی تعاون کریں۔ یہ ہمارے اصحاب اور سلف صالحین سے بھی ثابت ہے کہ ہم اس میں اس وقت مصیبت میں جو ہوتا ہے، پریشانی میں جو شخص ہے اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ حضرات ماحول پیدا کریں کہ لفافے اور تحفے کی جگہ لفافے آپ دیں، جو بھی پیسہ آپ سے بن سکے، یہ ایک طرح سے مالی تعاون ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں میری ان چند باتوں سے آپ حضرات نے کچھ سیکھا ہوگا، اور دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ آپ کے دل میں یہ بات
اثر پیدا کر دے کہ کم سے کم آپ بیمار کی عادت کریں اور بیماری کو اپنے لیے زحمت نہ سمجھیں بلکہ رحمت سمجھیں، اس لیے کہ بیمار ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرم۔ بعض لوگ کہتے ہیں بخار نہیں ہوتا ہے، یہ مسلمانوں جس شخص کو بخار نہ ہو وہ یہ سمجھیں کہ بہت بڑا اپنے آپ کو محروم القسمت ہے، کیونکہ جب بخار ہوتے ہیں تو اس سے ہمارے گناہ دور ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، گناہیں مٹ جاتی ہیں۔ تو ہمیں جب اللہ تعالیٰ بیماری میں مبتلا کرے تو ہم اس پر شکر ادا کریں اللہ کا، اور اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے احباب کے لیے دعائے خیر کریں، کیونکہ اس وقت جو ہے انسان جس طرح سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اسی طرح سے وہ شخص ہو جاتا ہے، اور جو شخص جو ہے گناہوں سے پاک ہوگا، اگر بارگود باری کے بارگاہ میں اپنی دعا کو اٹھا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے بلکہ قبول فرماتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ صاحب خانہ جو بیماری میں ایک عرصے سے جو ہے ملوث تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید صحت کاملہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔